ایران پر اسرائیل اور امریکی حملوں کے نتیجے میں تباہی تو بہت ہوئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ تباہی جو ہے اسرائیل میں ہوئی ہے، اور سب سے بڑی تباہی جو معاشی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ اب امریکہ عرب ممالک میں جو اس کے دفاعی اڈے ہیں، جہاں اس کی ہر ملک میں ہزاروں امریکی فوجی رہ رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر ویکلی اخراجات جو عرب ممالک کر رہے تھے امریکی فوج پر، نہ اب وہ فوج عرب ممالک میں رہ سکتی ہے، نہ اس کے اخراجات عرب ممالک ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی عرب ممالک میں تباہ ہونے والے امریکی اڈوں کو دوبارہ بنانے کے لیے عرب ممالک کوئی پیسہ امریکہ کو دینے کو تیار نہیں۔ اصل جو بات ہے کہ سعودی عرب نے جب امریکی فوجیوں پہ، امریکی اڈوں پہ ایرانی میزائلوں کا حملہ ہوا تو یقیناً وہاں بہت سارا جانی مالی نقصان بھی ہوا جسے وہ چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں امریکی فوجیوں کو اڈوں سے منتقل کر دیا گیا مختلف رہائشی علاقوں میں اور ہوٹلوں میں، اور امریکہ نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ میں اپنے جو امریکی فوج کے اڈے ہیں ان کو مرمت کر کے رن وے سیدھے کر کے تو دوبارہ یہاں فوجیوں کو بٹھاؤں گا، لیکن امریکہ کو سعودی عرب کی طرف سے سرخ جھنڈی دکھا دی گئی، جس کے نتیجے میں اگلا مرحلہ 13,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں پہنچ گئے اور وہاں کے دفاعی اڈے پاکستان نے سنبھال لیے۔ مزید 50,000 پاکستانی فوجی اسی ہفتے سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ یہی صورتحال قطر میں ہے۔ قطر نے سب سے پہلا احتجاج کیا امریکہ سے کہ ایران پر حملے کے دوران جب ادھر سے میزائل ہم پہ برسنا شروع ہوئے تو آپ نے میزائل برسنے سے پہلے ہمارا دفاعی فضائی سسٹم تھاڈ جو تھا، ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم THAAD، آپ نے جناب قطر سے اٹھایا اسرائیل کو دے دیا۔ تو اس کا مطلب ہم جو آپ کو اربوں ریال خرچہ کر کے اخراجات دے کے یہ تھاڈ سسٹم لے کے اور آپ کی امریکی فوج کو یہاں بٹھا کے ان کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، جب وقت آیا، جنگ آئی، تو آپ نے وہ ہمارا دفاعی سسٹم اٹھا کے اسرائیل میں بھیج دیا۔ آپ تو پھر ہمارے محافظ نہیں ہیں، تو ہم نے امریکی فوج کو یہاں اڈے دے کے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ سیم یہی سچویشن ہوئی بحرین میں، جہاں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کی پوری نیول فورسز اور پوری کمانڈ وہاں پہ موجود تھی۔ جب بحرین پہ ایرانی میزائلوں کی بارش ہوئی، یقیناً وہاں پہ بھی امریکی اڈے، رن وے، بلڈنگیں تباہ ہوئیں اور بہت سے امریکی فوجی جو جانی مالی نقصان اٹھا کے وہاں سے غائب ہو گئے۔ سیم یہی جواب دیا بحرین نے، کویت نے بھی یہی جواب دیا۔ اور ایک چیز ناظرین، جو بہت سے لوگ یہ خبر BBC CNN پہ اور ٹرمپ کی طرف سے بیان میں سن چکے ہیں، امریکی صدر محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کویت میں ہمارے 3 جہاز مارے گئے وہ ہماری غلطی سے ہمارے ہی بندوں نے فرینڈلی فائرنگ کر کے تو 3 جہاز گرا دیے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جب ابراہم پہ جو ان کا جنگی بحری بیڑا ہے اس پہ جب ایران نے میزائل مارے تو اس کا رن وے تباہ ہو گیا، اور رن وے کی تباہی کے دوران کیونکہ سگنلز آ چکے تھے کہ میزائل پہنچنے والے ہیں لیکن ہم انہیں روک نہیں پا رہے، وہاں سے 8 جنگی طیارے F-15 F-35 سمیت 8 امریکی جنگی طیارے انہوں نے پرواز لی، اڑ گئے، اور پھر وہ طیارے کویت میں لینڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن پیٹریٹ ٹائپ میزائلز جو ایران کی طرف سے فائر کیے گئے تھے وہ ان کا پیچھا کر کے انہوں نے کویت میں ہی امریکی طیاروں کو 3 طیاروں کو گرا دیا، تباہ کر دیا۔ لیکن فیس سیونگ کے لیے امریکہ کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں، وہ ہمارے اپنے ہی جو ہے نا ڈیفنس سسٹم نے فرینڈلی فائرنگ کر کے ہمارے 3 جہاز مار دیے۔ اس سے بڑا لطیفہ جنگی دنیا کا کوئی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ملک، امریکہ جیسا ملک، یہ کہے کہ ہمارے اپنے دفاعی سسٹم نے ہمارے ہی 3 طیارے مار گرائے۔ اب آگے چلتے ہیں، UAE میں کیا ہوا؟
यूएई में जब ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे मिसाइल फेंके तो वहाँ से भाग के छुपने के लिए अमरीकी फ़ौजियों ने दुबई के होटलों में क़याम कर लिया। चूँकि ईरान की रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बहुत परफेक्ट हैं और ईरान की फोर्सेस ने फिर दुबई के उन होटलों को निशाना बनाया जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी छुप के ठहरे हुए थे। जब उन होटलों पे मिसाइल लगे तो वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी जानी तौर पे नुकसान उठा के या ज़ख्मी हो गए या मारे गए। अगला स्टेप जो इसमें आता है कि दुबई ने दोबारा अमरीकी फोर्सेस को वहाँ फ़िलहाल अड्डे देने से खामोशी इख्तियार की हुई है। ऐसी सिचुएशन में इन तमाम अरबों मुल्कों में कौन मुल्क अपनी फ़ौज भेजेगा, कौन अपने दिफाई अड्डे बना के इन अरब ममालिक को दुश्मन की अफवाज से हिफाजत फराहम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब हर ज़ुबान पे, हर जहन में, हर दिल में मौजूद है। जल्द इसका जवाब आपकी मेरी ज़ुबान पे होगा कि वो कौन सा मुल्क है, कौन सा इस्लामी मुल्क है, कौन सी इस्लामी एटमी ताकत है जो इन अरब मुल्कों में दिफाई अड्डे बना के अपनी अफवाज भेज के इन अरब मुल्कों का, मुस्लिम ममालिक का दिफा करेगा। जल्द इसका जवाब आपको मिलने वाला है।